السلام علیکم، یہ ہماری اردو کی استانی ہے مس صالحہ. خوش آمدید. آج میں آپ کو کوئی اردو کے سوال پوچھوں گی. بالکل. آپ کو اردو پڑھانے کا شوق کب سے ہوا؟ مجھے اردو پڑھانے کا شوق بچپن سے ہے، کیونکہ میں نے اپنی امی کو اردو پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. اور میری امی ایک بہت ہی بہترین اردو کی استانی تھیں، اور جب میں انگلینڈ آئی تو میری ساس بھی اردو پڑھاتی تھی اور اردو کی ایگزامنر بھی تھی، تو ان کو دیکھ کے مجھے بہت شوق ہوا کہ میں اردو پڑھاؤں. اور آپ کو اردو پڑھانا کیوں پسند ہے؟ مجھے اردو پڑھانا اس لیے پسند ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت اور نفیس زبان ہے. اس میں ہر رشتے کو اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ ہر رشتے کا نام ہے، جیسے کہ خالہ ہے، خالو ہے، مامی ہے، چاچی ہے، دادی ہے، نانی ہے. تو ہر رشتہ اس طریقے سے، یہ نہیں کہ صرف گرینڈ مدر ہے یا صرف آنٹی ہے جیسے کہ انگلش میں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انگلش اچھی زبان نہیں ہے، وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے، مگر جو نزاکت اور جو نفاست ہماری اردو میں ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. اور آپ بچوں کو کیا نصیحت دے سکتے ہیں جو اردو پڑھ رہے ہیں؟ جو ہے وہ میں سب طلباء کو یہی بتانا چاہوں گی کہ نصیحت دینا چاہوں گی کہ بیٹا دل لگا کے اردو پڑھو، کیونکہ یہ ہماری ثقافت کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے. اور ہم لوگ پاکستان کو چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے ہیں خیر سے، لیکن ہمیں اپنی زبان کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور بھولنا چاہیے. تو میں یہ سب بچوں کو یہ نصیحت دوں گی جو میرے طالب علم ہیں کہ وہ خوشی سے اردو پڑھیں، اور اردو کا جو جوڑ توڑ ہے، جو اردو کی فاؤنڈیشن جسے کہتے ہیں، وہ اچھی طریقے سے سیکھیں پہلے، اور پھر ان کو جو ہے وہ جملوں میں استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ وہ گھر میں بھی اپنے ماں باپ سے اردو میں بات کریں ضرور. جی بہت شکریہ. امامہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں؟ جی. آپ کو اردو پڑھنا کیوں پسند ہے؟ مجھے اردو پڑھنا پسند ہے کیونکہ میری استانی بہت اچھی پڑھاتی ہے. اچھا، اور اردو میں آپ کو کیا پڑھنا پسند ہے؟ ہماری جو تھیمز ہیں اردو کی 5 تھیم GCSE کی، آپ کی سب سے پسندیدہ تھیم کون سی ہے؟ میری سب سے پسندیدہ تھیم آئیڈینٹی اینڈ کلچر ہے، کیونکہ ہمارے ثقافت کے لیے سیکھنے کے لیے ملتا ہے، اور جو چیز اس میں ہے جیسے کہ شلوار قمیض، کھانا، مجھے بہت پسند ہے. اگر ہم تھیمز کے بارے میں بات کریں اپنی GCSE کی تھیموں کے بارے میں، تو مائمہ ہمارے پاس 5 تھیم ہیں GCSE کی. تو پہلی تھیم ہماری ہے آئیڈینٹی اینڈ کلچر، جس کے اندر جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اس میں اپنی ثقافت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہماری فار ایگزامپل ہمارے پسندیدہ دوست کون سی ہے، ہمارا جو ہے وہ ثقافت میں کھانے ہمیں کون سے پسند ہیں، ہمیں کپڑے کون سے پسند ہیں، اپنے بارے میں بات کرتے ہیں. پھر جو دوسری تھیم ہے ہماری وہ ہے ہالیڈیز کی تھیم نا، جو کہ ہماری لوکل ایریا ٹریول کی ہالیڈیز. اس میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم کہاں گھومنے گئے تھے، ہمیں چھٹیاں ہم نے کہاں گزاری، اور ہمارا علاقہ کیسا ہے، ہمارے جو ہے وہ علاقے میں مطلب خوشگوار علاقہ ہے یا ہمارا جو صاف ستھرا علاقہ ہے، اس طریقے سے. اور چھٹیوں میں ہمیں کیا مثلاً کہ ہمیں کیا مشکلات پیش آئیں، یا ہمیں مزہ آیا، یا ہمیں کیا کیا چھٹیوں میں یہ. اور جو تیسری تھیم ہے ماما، وہ کون سی تھی تیسری تھیم ہماری؟ نہیں، تیسری ہماری تھی اسکول کی تھیم. اسکول کی تھیم مجھے لگتا ہے کہ میری سب سے پسندیدہ تھیم ہے اسکول، کیونکہ اس میں ہم بات کرتے ہیں اپنے اسکول کے بارے میں کہ ہمارے کمرے اسکول کے کتنے اچھے ہیں، ہماری جو ہے وہ استانیہ ایگزیکٹلی اساتذہ کتنے ہمارے محنتی ہیں اور نرم دل ہیں. اور جو میں نے آپ کو سکھایا تھا کمروں کے بارے میں، تو آپ نے کیا بولا تھی؟ روشن اور ہوادار. روشن اور اس طریقے سے ہم اسکول کا ہمارا یونیفارم کیسا ہے، اور اس طریقے کی بات. اس کے بعد ہمارے یہاں جو چوتھی تھیم ہے وہ ہے ہماری فیوچر ایسپریشن، اسٹڈی اینڈ ورک. تو اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں مستقبل میں کیا کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ ایک بہترین استانی بننا ہے، یا ہمیں جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بننا ہے، یا انجینئر بننا ہے، جو بھی ہمیں اردو میں جو بھی ہمیں بننا ہے مستقبل میں، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور ہم اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم اپنے پڑھائی کے بارے میں بات کرتے ہیں اس تھیم میں. پھر ہماری جو 5ویں تھیم ہے وہ ہے ہماری گلوبل ڈائمینشنز. تو اس میں ہم انٹرنیشنل اینڈ گلوبل ڈائمینشن، اس میں ہم بات کرتے ہیں دنیاوی، ہاں بالکل، آلودگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم جو ہے کچرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم رضاکارانہ کام کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جو ہے وہ جیسے کوئی بالکل اس طریقے سے. تو یہ ہماری 5 تھیم ہے. آپ کی سب سے پسندیدہ تھیم کون سی ہے؟ میری سب سے پسندیدہ تھیم آئیڈینٹی اینڈ کلچر کی ہے، کیونکہ ہم ثقافت کے بارے میں زیادہ سیکھ سکتے ہیں، اور جو چیزیں اس میں آتی ہیں جیسے کہ اپنا خاندان، کس کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور شلوار قمیض، کپڑے کون سے پہنتے ہیں، اور مجھے بس بہت اچھا لگتا ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں مجھے، اپنی ثقافت کے بارے میں، تو آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ تو میں ہمیشہ جب میں گھر میں ہوتی ہوں میں شلوار قمیض ہی پہنتی ہوں. مجھے اپنے ثقافت کے بارے میں سیکھنا اور وہ
रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पाकिस्तानी खाना भी बहुत पसंद है। मेरे साथ भी मुझे भी पाकिस्तानी खाने बहुत ही पसंद है, और मुझे पकाना भी बहुत पसंद है, और मुझे खाने भी मेरा सबसे पसंद खाना मेरा खाना हलीम है। हलीम मुझे बहुत पसंद है, निहारी भी मुझे पसंद है। लेकिन जो वो ज़ौक़, वो जो जायका जो पाकिस्तानी खानों का है, मुझे लगता है जो पाकिस्तान में आता है वो यहाँ पे मुझे लगता है कि इतना नहीं मिलता, मगर फिर भी यहाँ पे भी कुछ ऐसे हैं रेस्टोरेंट जहाँ पे मिल जाता है अच्छा खाना। लेकिन मैं बड़ा मिस करती हूँ, मुझे बहुत याद आता है अपना जो है मुल्क, अपना शहर। मैं हैदराबाद की हूँ, तो मुझे अपना शहर बहुत याद आता है हमेशा। तो जब आप पाकिस्तान से आई थी यूके, आपको सबसे बड़ा फ़र्क क्या लगा? पाकिस्तान और यूके में बहुत फ़र्क है। मैं 20 साल पहले यूके आई थी लंदन में, और यहाँ पे बहुत सारी सहूलतें फराहम है लोगों को। यहाँ पे बहुत सारी मौके दिए जाते हैं लोगों को, जो कि पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में मुझे इतने फराहम नहीं थे। जैसे कि मेरी खुशनसीबी है यहाँ पे कि मैं एक मुस्लिम स्कूल में उर्दू की टीचर की बनस्बत काम कर रही हूँ, और जो कि बहुत ही बड़ा मौका है मेरे लिए, मेरे करियर में, कि मैं उर्दू पढ़ाने की मुझे खुशनसीबी है मेरी है। उर्दू पढ़ने वालों की आप क्या नसीहत दे सकते हैं? उर्दू पढ़ाने वालों को मैं ये नसीहत देना चाहूँगी, जो लोग उर्दू पढ़ा रहे हैं, कि वो बिल्कुल शुरू से शुरू करें बच्चों के लिए। जैसे कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो मैं इस किताब से बहुत वो ले रही हूँ मदद। ये एक हमारे एग्जामिनर है उर्दू के, शिराज अली साहब, उन्होंने ये किताब लिखी है उर्दू लिखना और पढ़ना, और इसमें से मैंने अपने बच्चों को, जो तलबा हैं मेरे तालिब इल्म जो मेरे हैं, मैंने उनको सिखाया है। जैसे कि उर्दू जोड़ तोड़ बिल्कुल शुरू से आप उनको उर्दू सिखाएं। सारे पहले तो आप सारे के सारे जो अल्फाज हैं उर्दू के, आप छोटे पहले उनको वो बताएं, अलिफ से लेके ये तक सारे उनका जो है वो शुरू का शेप कैसा होता है, फिर बीच में वो कैसे लगते हैं, वो आखिर में कैसे लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था। तो इस तरीके से वो बच्चों की अगर फाउंडेशन, अगर उनकी बेस बनी ही होगी इंशाल्लाह, तो फिर वो जुमला साजी की तरफ जा सकेंगे अच्छे तरीके से। तो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको जुमले बनवाएं। और मेरा सबसे बड़ी नसीहत ये होगी उर्दू पढ़ाने वाली असातिज़ा को, उस्तादों को, कि वो उनसे बहुत सारा लिखवाएं। जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में एक्सेलेंट राइटिंग, तो उनसे बहुत सारी एक्सेलेंट राइटिंग आप करवाएं, उनकी लिखाई की तरफ बड़ी तवज्जो दें, क्योंकि हमारा राइटिंग का जो एग्ज़ाम होता है, इम्तिहान जो होता है, उसमें हमें बच्चों को लिखवाना ही होता है। और अक्सर मेरे साथ मेरे जो तजुर्बा जो मेरा है उर्दू टीचर के, तो उर्दू की उस्तानी के लिहाज से वो मेरा ये मैंने हासिल किया है कि बच्चे जो हमारे 4 पेपर होते हैं उर्दू के, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के, तो बच्चे जो सब पहले 3 पेपर पर्चे अच्छा कर लेते हैं, मगर राइटिंग का पर्चा उनके लिए सबसे मुश्किल लगता है। ये मेरा अपना तजुर्बा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सारे असातिज़ा को कि राइटिंग के ऊपर, उर्दू की लिखाई पे बहुत तवज्जो दें आप, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग आपकी अच्छी होगी तो फिर आपको खुद ही पे आपका रीडिंग भी अच्छा हो जाएगा, आपका लिसनिंग भी, आपकी स्पीकिंग भी। तो इसलिए ये मेरा नसीहत होगी उन लोगों को। और ये किताब बहुत अच्छी है, अगर जिसको ख़रीदना है ये किताब ज़रूर लें। ये शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। और अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे भी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।